تو کیا وجہ ہے کہ آپ کے اپنے لوگ آپ سے دور جا رہے ہیں؟ ان کو جو نہ عوام معاف کرے گی نہ تواریخ معاف کرے گی. اسی خطے میں لداخ میں چائنا کے ساتھ یہی گورنمنٹ بات کر رہی ہے تو یہاں بات کیوں نہیں؟ ہمیں یہاں گن اور خون خرابہ زبردستی کی بنیاد پہ کیوں دبایا جا رہا ہے؟ پی نیوز کے سبھی ناظرین کو ہماری طرف سے السلام علیکم. ایک دن سنسد میں یہ بات چلتی ہے اور دوسرے دن جموں کشمیر میں پی ڈی پی کے کئی لیڈران ایسے جو ابھی تک بند تھے ان کو رہا کیا جاتا ہے. جس دن پی ڈی پی کے ان ممبران کو رہا کیا جاتا ہے اسی دن ان کا ایک لائحہ عمل ترتیب دیا جاتا ہے کہ اب ہم ایک میٹنگ کریں گے اور اس میٹنگ میں آگے کا لائحہ عمل جو ہے وہ ترتیب دیا جائے گا. لیکن اس بات سے بھی ہم انکار نہیں کر سکتے کہ پی ڈی پی کی جو سرپرست اعلیٰ ہیں محترمہ محبوبہ مفتی صاحبہ وہ ابھی بھی ڈیٹینشن میں ہیں، ان کو ابھی تک رہا نہیں کیا گیا. کیا کچھ یہ سب چل رہا ہے؟ پی ڈی پی کا ایجنڈا کیا ہے؟ آگے کا کیا لائحہ عمل ان کا رہے گا؟ ان ساری باتوں پہ روشنی ڈالنے کے لیے، تھوڑی سی گفتگو کرنے کے لیے ہم پہنچے ہیں پی ڈی پی کے سینئر لیڈر جناب رؤف بھٹ صاحب کے پاس. سر، سب سے پہلے تو آپ کا پی نیوز میں خیر مقدم کرتے ہیں ہم. تھینک یو ویری مچ. جی شکریہ. جاننا چاہیں گے آپ سے، جیسے کہ آپ کے جو لیڈران جو بند تھے ان کو رہا کیا گیا اور ان کے رہا ہوتے ہی آپ نے ایک میٹنگ کرنے کا جو فیصلہ کیا ہے. حالانکہ اس سے پہلے جب آپ نے ایک میٹنگ کرنے کی کوشش کی تھی تو اس وقت آپ کی وہ میٹنگ جو ہے وہ ہو نہیں سکی. اس پورے سیناریو پہ کیسے روشنی ڈالیں گے آپ؟ دیکھیے، ہم نے اس سے پہلے بھی اٹمپٹ کیا تھا کہ ہم ایک میٹنگ کریں جس میں انہوں نے ہماری سینئر قیادت کو ایلو نہیں کیا، گھروں میں جو نظر بند ہے. اس کے بعد ہماری یوتھ کی ایک میٹنگ تھی. اسی دن انہوں نے پارلیمنٹ میں یہ کہا کہ یہاں کوئی بھی لیڈر بند نہیں ہے، کوئی بھی لیڈر جو ہے ہاؤس اریسٹ نہیں ہے. تو ہمارے لیڈروں نے بڑی کوشش کر کے اپنے گھروں سے وہ نکلے. تو ہماری جو یوتھ کی میٹنگ چل رہی تھی ہمارے مین آفس میں، تو وہاں آئے ہمارے ویری صاحب جو ہے وائس پریزیڈنٹ ہے پی ڈی پی، جو پی ڈی پی کے ہیں، اور غلام نبی ہاجرہ صاحب آئے جو جنرل سیکرٹری ہے ہماری پارٹی کے. اس کے ساتھ ساتھ خورشید عالم صاحب آئے. تو آج کی ڈیٹ میں میڈم محبوبہ مفتی کے بغیر جتنی بھی ہماری سینئر قیادت ہے ان کو گھروں سے جو ہے رہا کر دیا گیا ہے. یہ بالکل 2-3 دن پہلے کی بات ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ کل ہماری میٹنگ ہے، جو ایکس لیجسلیٹرز ہے، منسٹرز ہے، جو سینئر قیادت ہماری ہے. 11 بجے ہماری میٹنگ ہے ہیڈ کوارٹر جو ہمارا ہے یہاں سری نگر میں. تو انشاءاللہ تعالیٰ لائحہ عمل جو آگے کا ہوگا اور انٹریکٹ آپس میں ہوگا کہ آگے کا لائحہ عمل کیا ہوگا، فیڈ بیک لیا جائے گا. تو اس کے بعد ہی سامنے کیا آئے گا وہ آپ کے سامنے رکھیں گے انشاءاللہ. یہ جو سیناریو ابھی تک ہوا اس میں آپ کا ہاتھ نہیں ہے یا آپ نے لوگوں کے جذبات کو ٹھیس نہیں پہنچائی ہے، تو کیا وجہ ہے کہ آپ کے اپنے لوگ آپ سے دور جا رہے ہیں؟ کیونکہ یہ آج جو موقع تھا یہ بڑا سینسٹیو موقع تھا. یہ جو لوگوں کے جذبات اور احساسات کی بات تھی، یہ ہمارے وجود کی بات تھی. اس میں جو ہے دھوکہ دہی کرنا، بھگوڑا ہونا، مجھے لگتا ہے اس کی جتنی بھی جو ہے مذمت کی جائے وہ کم ہے. ان کو جو ہے نہ عوام معاف کرے گی نہ تواریخ معاف کرے گی. باقی جہاں تک پی ڈی پی کا تعلق ہے، پی ڈی پی ایک جماعت ہی نہیں، پی ڈی پی ایک تحریک ہے جو چاہتی ہے کہ اس خطے میں امن آئے. جو پارٹی یہ چاہتی ہے کہ یہاں جو ہے پولیٹیکل جو مسئلہ ہے یہ ونس فار آل جو ہے حل ہو، ہر ایک سٹیک ہولڈر سے بات ہو. اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی لوگ یہاں بند ہے، چاہے وہ مین سٹریم ہے یا سپریسٹ لوگ ہیں، ان سب کو چھوڑا جائے، سب کے ساتھ بات کی جائے. ایک ماحول بنانے کی ضرورت ہے. یہ وائلنس کو اگر آپ کو ختم کرنا ہے، آپ کو سب کو سپیس دینا ہوگا. سب کو بات کرنے کا حق جو ہے اسے جو ہے فراہم کرنا ہوگا. یہ زور زبردستی جو ہے گن کی بنیاد پہ آپ جو ہم سے کر رہے ہیں، مجھے لگتا ہے کہ ان دا لانگ رن جو ہے یہ چلنے والا نہیں ہے. آپ دیکھیے، اسی خطے میں لداخ میں چائنا کے ساتھ یہی گورنمنٹ بات کر رہی ہے. آپ آرمی کو کہہ رہی ہے کہ آپ ان کو انگیج کرو ٹاکس سے، اور یہی جو ہے رشیا جا کر چائنا سے بات کر رہی ہے. یہی جو ہے حکومت ناگاؤں سے بات کر رہی ہے، ناگالینڈ میں بات کر رہی ہے،
نارتھ ایسٹ کے لوگوں سے بات کریں ان کو اسپیشل اسٹیٹس ریسٹور کیا جاتا ہے. آپ کرتارپور کی بات کریں, کرتارپور جو ہمارے سکھ بھائی ہیں ان کو وداؤٹ پاسپورٹ وہاں جانے کے لیے انہوں نے پاکستان سے بات کری. تو یہاں بات کیوں نہیں؟ ہمیں یہاں گن اور خون خرابہ زبردستی کی بنیاد پہ کیوں دبایا جا رہا ہے؟ یہ دو رخی کیوں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پولرائزیشن ہے. اگر یہی کچھ اس ملک میں چلا, آپ نے حال ہی میں دیکھا ہوگا نہ صرف جی ڈی پی جو ہے مائنس میں چلی گئی, آپ دیکھیے اکانومی کا حال کیا ہے, آپ دیکھیے انڈسٹریز کا حال کیا ہے, آپ دیکھیے انمپلائمنٹ کا حال کیا ہے. تو اگر یہی سارا کچھ چلا, مجھے لگتا ہے کہ یہ ملک کے لیے ٹھیک نہیں ہے. یہ ملک کو بہت بڑا نقصان کر سکتا ہے یہ چیزیں. لوگوں میں ایک قسم کا غصہ ہے کیونکہ جو جذبات اور احساسات انہوں نے اس پارٹی سے باندھے تھے, ایک اچھی اکثریت تعداد میں ووٹ ان کو دیے تھے, ان کو آگے لایا تھا, لیکن رزلٹ اس کا جو ہے وہ اس کے بالکل مختلف رہا. تو لوگوں میں وہ بھروسہ قائم دوبارہ کرنے کے لیے آپ کا کیا لائحہ عمل رہے گا؟ آپ دیکھیے, جب تک یونائٹ ہم تھے, جب تک ان کے ساتھ ہمارا الائنس تھا, تب تک یہ کچھ نہیں کر پائے یہاں پر. تب تک کیا کر پائے؟ یہ کچھ بھی نہیں کر پائے. جب ان کو محسوس ہوا, اور حالانکہ یہ سنسیئرلی لوگوں کا یہ بھی الزام ہے کہ ان کو اپنی جڑیں یہاں مضبوط کرنے کا راستہ آپ نے دکھایا. جموں میں ان کو جو ہے مینڈیٹ ملا تھا, اس کے ساتھ ساتھ پورے ملک میں ان کو جو ہے بہت بڑا مینڈیٹ ملا تھا. جس طرح ماضی میں ہم نے دیکھا تھا کہ جب بھی یہ کوئی کام کرتے, کوئی ڈیسیژن لیتے, ان پہ کوئی انگلی نہیں اٹھاتا ہے. ہماری پوری جو ہے امید تھی کہ یہ اس ملک کو کچھ دے کے جائیں گے, مگر ہماری نظر کیا مینڈیٹ پہ رہے گی کہ اس کو مینڈیٹ ملا ہے جو ہماری ڈیفر جو کر رہے ہیں؟ آپ سنیے نا میری بات. ہمارا یہ نظریہ تھا کہ شاید یہ اس ملک کو کچھ دینے والے ہیں, اس خطے کو کچھ دینے والے ہیں, اور یہ جتنے بھی پینڈنگ مسئلے ہیں ان کو یہ حل کریں گے. اور ہماری کوشش تھی کہ جیسے واجپئی جی نے ماضی میں کارگل ہونے کے باوجود مفتی صاحب کے کہنے پہ پاکستان سے بات کری, آر پار تجارت ہوئی, راستے کھلے, ٹاکس ہوئے, اخوانی وغیرہ سارا کچھ, ٹاسک فورس بند ہوا, ایک نئی فضا چلی, ایک نیا ماحول ہمیں دیکھنے کو ملا, جس کو ہم نے کہا کہ منیمم ایجنڈا جو ہمارا تھا وہ ڈیلیور ہوا. اس بار بھی مفتی صاحب کی کوشش تھی کہ وہ ہمارے پرائم منسٹر کو اس بات سے آگاہ کرے کہ اگر اس خطے کو, اس ملک کو آپ غریبی سے نکالنا چاہتے ہیں تو ضرورت اس بات کی ہے کہ پیس ہو. امن تب آ سکتا ہے جب ہمارے نیبرز کے ساتھ سارے تعلقات جو ہے ٹھیک ہو. اور ہمارا جو مین مدعا تھا یہاں, جس پہ ہم کشمیری مر رہے ہیں, بارڈروں پہ مر رہے ہیں, جموں کے لوگ مر رہے ہیں, لداخ کے لوگ مر رہے ہیں, تو اس خطے میں یہ تب تک بند نہیں ہو سکتا ہے جب تک آپ پاکستان سے بات نہیں کرتے, یہاں کے لوگوں سے بات نہیں کرتے کہ ان کی نااہلی کی وجہ سے, ان کا جو جنون تھا, جو ان کو جو ایگریشنز تھے, اس کی وجہ سے آج لداخ میں چائنا بیٹھی ہے. یہی ان کی غلطی تھی کہ جو ہمارا اسپیشل سٹیٹس ہے وہ انہوں نے وہ ایبالش کیا. تو بالکل اس اسٹیٹ کا جو ہے بالکل ڈیموگرافی چینج ہوئی. آپ دیکھیے چائنا کے ساتھ یہ بات کر رہے, چائنا نے 20-25 کلومیٹر وہ اندر آئے, کچھ نہیں کر پا رہے ہیں وہاں پر. آپ دیکھیے یو این میں کبھی بات نہیں ہو رہی تھی مسئلے کشمیر پہ, 3 بار بات ہوئی. حال ہی میں اب ریسنٹلی بھی اور بات ہونے والی ہے. اس کے بعد آپ دیکھیے یورپین یونین میں کشمیر پہ بات ہوئی. امریکہ میں جو انتخابی صدارت جو ہو رہا ہے, اس میں جو ہے جتنے بھی کینڈیڈیٹس ہیں وہ بات کر رہے ہیں مسئلے کشمیر ایک جو ہے فلیش پوائنٹ ہے, اسے حل کرنا ہوگا. اس کے لیے آپ کیا ویژن دینا چاہتے ہیں لوگوں کو, کیسے کریں گے آپ یہ سب؟ دیکھیے ہمارا پہلے سے ہی اس چیز کا جو ہے نہ ٹینک سے نہ گولی سے بات بنے گی بولی سے. آپ نے ماضی میں دیکھا بھی ہوگا کہ تواریخ کے گواہ ہے, جنگوں سے خون خرابہ ہوتا ہے, بالآخر جو ہے ٹیبل پہ آنا پڑتا ہے. ہم یہ اپنی جو ہے سرکار سے یہ کہنا چاہیں گے کہ وہ ٹیبل پہ آئے, وہ جتنے بھی اسٹیک ہولڈرس ہیں ان سے سنسیئرلی آنیسٹلی بات کرے, لائکنگ ڈس لائکنگ کو چھوڑ کے ملک کے خاطر, لوگوں کے خاطر جتنے بھی مسئلے ہیں انہیں جو ہے ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. ایڈریس جو ہے ٹیبل پہ ہوتے ہیں مسئلے, بات چیت سے مسئلے حل ہوتے ہیں. اور ہمارا بیسک جو ہے ایجنڈا ہے پارٹی کا کہ مسئلے کشمیر حل ہو.
یہاں جو ہے پیس امن ہو, یہاں جتنی بھی ہماری اپرچونیٹیز ہے کہ ہم ہر دنیا کے ہر ایک کونے میں جو ہے تجارت کرے, پیپل ٹو پیپل ہمارا کنٹیکٹ بڑھے, انسانوں کی طرح ہم رہنا چاہتے ہیں. اگر سر بیسک مداز ہے ان پہ ہم جو ہے کام کریں گے. آپ کا ہماری شروع پارٹی سے کرے ہی گی. یہ ایجنڈا اگر رہا ہے تو جب آپ اقتدار میں تھے تب اس پر عمل درآمد کیوں نہیں کیا گیا؟ عمل آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم نے جب یہاں حالات خراب ہوئے ہم نے 11,500 ایف آئی آرز وڈرا کروائے جو کہ 20 سال کے کم بچوں پہ تھے. لیکن ایف آئی آر وڈرا کرانے سے مسئلے کا حل تو نہیں نکلا نا. دیکھیے میری بات سنیے, ہم نے پوری کوشش کی کہ مرکزی سرکار کو ہم اس بات پہ آمادہ کرے کہ وہ پولیٹیکلی ڈائلاگ کرے. آپ نے سیز فائر, بائیلیٹرل سیز فائر کروایا, یہ آپ نے دیکھا ہوگا. یہ پہلی دفعہ ہوا کہ ایک سائڈ سے سیز فائر ہوا. اس کے بعد ہماری بالکل یہ کوشش تھی کہ بات چیت ہو. تو ناظرین, آپ دیکھ رہے تھے کہ ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے پی ڈی پی کے سینئر لیڈر رؤف بٹ. یہ اپنے موقف پر بالکل سٹینڈ ہیں اور ان کا یہی ماننا ہے کہ جموں کشمیر کو اگر ان تاریکیوں سے نکالنا ہے تو ہم سب کو ایک ساتھ بڑھ کر آگے آنا ہوگا. سر, آپ نے ہمارے ساتھ بات کی, آپ کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. اللہ بلیس یو.